بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی ول اسٹڈی ڈپلومیسی ان اسلام. تو ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے کہ ڈپلومیسی از دا وے ان وچ کنٹریز مینیج اور کنڈکٹ ریلیشنز ود ون اندر. ٹھیک ہے کہ ڈپلومیسی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے یا ٹیکٹک ہوتی ہے یا یہ ایک وے ہے جس میں جو اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں ریلیشنز بلڈ کرتی ہیں اور پیسفل ریلیشنز بلڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو یہ ہے کہ جو آفیشیل انٹرنیشنل ریلیشنز یہ ہوتا ہے نا کہ آفیشیل ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. جو آفیشیل ریلیشن جو دو کنٹریز کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ آپ آئی آر میں اسٹڈی کرتے ہیں. دیز آر یور انٹرنیشنل ریلیشنز. ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے دو کنٹریز کے درمیان میں تعلقات خراب ہو رہے ہوں اور آپ ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, آپ انہیں مینیج کریں اور ریلیشنز کو کنڈکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, تو دیٹ از ڈپلومیسی. تو اسلام کا یہ ہے کہ یو نو بیٹر دیٹ دا ورڈ اسلام از این عربک ورڈ which means submission to the will of God. This word comes from same root as the Arabic word salam which means peace. کہ اسلام میں تو you know better کہ it is the religion of peace and Islam promote peace more than war. ٹھیک ہے کہ جب بھی دو اسٹیٹس کے درمیان میں معاملہ ہے اگر وہ پیس سے حل ہو سکتا ہے تو آپ وار کی طرف نہ آ جائیں. یہ بیکاز اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اب ڈپلومیسی ان اسلام کیا ہے کہ ٹوڈیز اسلامک ورلڈ encompasses more than 50 countries in the world. There are over 1 billion Muslim population in the world today, which comprises 23% of the world population. Therefore, here is power block which cannot be ignored in the geopolitics. But Muslim countries are incidentally divided over petty issues. Muslim countries are not united in a bloc because of sectarian divide. ٹھیک ہے. سیکٹیرینزم کا کانسیپٹ آپ سب کو معلوم ہوگا جس کی بیس پر جو کنٹریز ہیں اسلامک کنٹریز ہیں جیسے لائک ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ کنٹریز سیکٹیرینزم کی بیس پر ڈیوائیڈڈ ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے کنٹریز کے درمیان میں بہت زیادہ ہے. ادروائز اگر اسلامک کنٹریز آپس میں یونائٹ ہوں تو یونائٹ ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ اپنی جو مسلم پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ان کو گین کر سکتے ہیں, اسلام کی ٹیچنگز کو اور ایون اسلام کو پوری دنیا میں اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو آل دو آرگنائزیشنز آف اسلامک کانفرنس واز اسٹیبلش ٹو سیف گارڈ اینڈ پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف مسلم ورلڈ ان دا اسپرٹ آف پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس اینڈ ہارمنی. ان پریکٹس دیر از نو یونٹی امنگ دا مسلم کنٹریز. ٹھیک ہے. OIC کا نام آپ نے سنا ہوگا, اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تھا اس کا نام پہلے, اور پھر بعد میں اس کا نام چینج کر کے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن رکھ دیا گیا کہ اس میں جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گی کوئی بھی مسئلہ ہوگا دنیا کے اندر. فار ایگزامپل اگر کہیں پر مسلمس کے انٹرسٹ کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, کسی مسلم کو قتل کر دیا جاتا ہے, کسی مسجد کو جلا دیا جاتا ہے, یا کہیں پر توہین رسالت کر دی جاتی ہے, اس پر ایک تو یہ بڑھ چڑھ کر کام کریں گی. ٹھیک ہے. دنیا کو ان کاموں سے کرنے سے روکیں گی, اور پلس ایک دوسرے کی اکنامک ہیلپ بھی کریں گی اور پولیٹیکل ہیلپ بھی کریں گی. ٹھیک ہے. یہ مقصد تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا. لیکن یہ ہے کہ ویسے ہوتا نہیں ہے اتنا, اس پیلسٹائن ایشو کو اتنا انفلوئنس نہیں کیا, یا کہیں پر بھی کوئی ایشو ہوا ہے تو اس نے اتنا انفلوئنس نہیں کیا. لیکن اٹ از سم سارٹ آف ڈپلومیسی. ٹھیک ہے. کہ اگر جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو ڈپلومیسی کے اندر آپ کے ریلیشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے جو آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر آرگنائزیشنز بنا دی گئی ہیں یا ریجنل لیول پر آرگنائزیشنز بنا دی گئی ہیں, دے آر دا پارٹ آف ڈپلومیسی. ٹھیک ہے. جسٹ لائک یونائٹڈ نیشن ایک آرگنائزیشن ہے جو سارے کنٹریز کے انٹرسٹ کو پرسیو کرتی ہے, آل دوز نیشن ہو آر دا پارٹ آف یونائٹڈ نیشنز. تو اٹ از سم سارٹ آف ڈپلومیسی ان دا یونائٹڈ نیشن. اب اسلامک کنٹریز میں جو OIC ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں پروٹیکٹ کرتی ہے, کس کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ مسلم انٹرسٹ کو. ٹھیک ہے. اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اسلام ریمینز اے فورس ڈسپائٹ ڈویژن امنگ دا مسلم کنٹریز ٹو بی ریکنڈ ود آن دا ورلڈ جیو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک فرنٹس. ڈویژن کے باوجود بھی دنیا میں جو اسلام ہے اس نے ورلڈ جیو پولیٹیکل
جو اسٹریٹجی ہے اس کو انفلوئنس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جت امپائرز بنی, انڈیا کے اندر مسلمز نے اپنا رول بنایا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آٹومن امپائر بنائی. تو مسلمز نے ہسٹری میں پوری دنیا کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہے. تو اس لیے جو مسلم کنٹریز کی جو امپورٹنس ہے اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر کہیں نہ کہیں جو یورپین کنٹریز ہیں یا جو ویسٹرنز ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ آف اسلاموفوبیا. آپ نے ورڈ سنا ہوگا اسلاموفوبیا. تو اس میں وہ کہیں نہ کہیں پر مسلمز کو نقصان پہنچانے کے لیے یا دکھ پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسیز لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ لائک امریکہ میں اگر پالیسی آ گئی کہ عبائے میں عورتیں باہر نہیں نکلیں گی, اس طرح کی پالیسیز, یا پھر مسجدوں میں جانا بین کر دینا, کسی مسجد کو جلا دینا, جیسے انڈیا کے اندر بابری یا مسجد کو مندر میں کنورٹ کر دینا. تو اس طرح کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ مسلم ورلڈ دنیا کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. تو Prince Charles came out with the truth about Islam at a lecture at the Oxford Center for Islamic Studies on 27 October 1993. One is tempted to quote from his lecture. اب اس نے اپنے لیکچر میں کیا کہا تھا؟ اسلام از a part of our past and our present in all fields of the human endeavor. It has helped to create modern Europe. It is part of our own inheritance, not a thing apart. More than this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world. ٹھیک ہے, اب یہ پرنس چارلز اگر اس کی امپورٹنس کو سامنے لے کر آ رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ ہاؤ مچ اٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ جو اسلام کا انفلوئنس ہے نہ کہ وہ صرف ایشین کنٹریز پر, افریقن کنٹریز پر, وہ یورپین کنٹریز پر بھی رہا ہے. ڈپلومیسی ان اسلام did not flourish in a day or two, but it took a definite shape over the years since the days of Prophet Muhammad, peace be upon him. ٹھیک ہے, ان کے ٹائم پر سے بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں ڈپلومیسی کا کانسیپٹ نیا نیا آیا ہے یا یہ آرگنائزیشن بنی ہے. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے اتحاد ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنگوں میں, اور وہ ڈپلومیٹک اپنے جو سفیر ہیں وہ بھیجتے رہے ہیں یہودیوں کی طرف اور ہندوؤں کی طرف, کہ تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے انٹرسٹ کو کہیں پر انفلوئنس نہ کریں. ان ارلی ڈیز آف اسلام ڈپلومیسی واز ریفرڈ ٹو ایز این substitute for war. For example, a message was delivered by an emissary to the king to accept Islam before war broke out. Emissary was sent to exchange prisoners of war at the end of war. اب اسلام کے اندر کیا ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ میسیجز بھیجے جاتے تھے. ٹھیک ہے, دوسری جو سلطنتیں ہوتی تھیں اسلام کے علاوہ, وہاں پر ہولی پروفٹ کی طرف سے میسیجز بھیجے جاتے تھے, اور اگر کوئی وار کے بعد جو پریزنرز ہیں وہ ایکسچینج کیے جاتے تھے, پیس کے معاہدے ہیں وہ کیے جاتے تھے. اور جسٹ لائک ہم کہہ سکتے ہیں میثاق مدینہ, یہ ایک امپورٹنٹ ہے جو معاہدہ طے پایا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈپلومیٹک پریکٹس ہے وہ نئی مسلم کنٹریز کے درمیان میں آئی ہے, یہ پہلے بھی پریکٹس ہوتی رہی ہے ایون ان دا ٹائم آف ہولی پروفٹ, اور اس کے بعد بھی کیلفس کے ٹائم میں, اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں مسلم نے رول بنایا تو وہ پیس معاہدے جو ہے وہ سائن کرتے رہے ہیں, کیونکہ جہاں پر پیس نہیں ہوتا اس کو سبسٹیٹیوٹ وار ہوتا ہے. تو وار کو ایوائڈ کرنے کے لیے مسلم ورلڈ میں ڈپلومیسی واز دیر. اب ڈپلومیٹک سسٹم اینڈ انسٹیٹیوشن, ڈپلومیٹک ایجنٹس, ایمبیسیڈر از نون ایز سفیر. ٹھیک ہے, اسلام میں یہ کانسیپٹ سفیر کا ہے. ٹھیک, اور جو ڈیلیگیشن ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ڈپلومیٹک ریپریزنٹیشن میں؟ ایک تو ایمبیسیڈر ہوتا ہے نا, جو ایک سفیر جاتا ہے, اور جب پورا ڈیلیگیشن جاتا ہے اسے وفد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام ادھر امپائرز کے ٹائم پیریڈ میں وہاں پر وفد بھیجے جاتے تھے نیگوسیشن کے لیے. envoys present letter of credential to host states, prophet's cousins Jafar to Negus of Abyssinia. ٹھیک, کہ was sent to the Negus of Abyssinia. ٹھیک ہے, حبشہ کے بادشاہ کی طرف جو جعفر کو بھیجا گیا تھا, تو وہاں پر یہ جو لیٹرز ہیں, ایکسچینج آف لیٹرز ہیں بٹوین دا کنگز اینڈ ہولی پروفٹ, تو دیز آر دا ایگزامپلس آف ڈپلومیسی. ایکسچینجنگ انوائس ڈپلومیٹک ایجنٹس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل initially Prophet Muhammad, peace be upon him, began preaching Islam in Makkah, but he was opposed by the Quraysh tribe.
Twice he organized meeting of the elites of the Quraysh in Makkah to pass the message of Allah revealed to him, but he was jeered at by them. Finally, he went to the masses to address them, but when he spoke against their many gods, they became furious and considered him as their enemy. His uncle Abu Talib was also against him. However, Abu Talib protected him from the wrath of the Quraysh. A deputation of the Quraysh went to Abu Talib to register protest against the Prophet Muhammad, peace be upon him, and Abu Talib averted the crisis by his conciliatory note. But relations between the Prophet Muhammad and Quraysh continued to deteriorate. ٹھیک ہے، آپ لوگ اب شروع سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں یہ قصے جو اسلام کی جب اسلام کی شروعات ہوئی تو ہولی پروفٹ پر وہی نازل ہونے کے بعد اسلام کی پریچنگ انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی، لیکن جب وہ جا کر ان کو پریچ کرنے لگے تو ان لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ورس تھا. ٹھیک ہے، اسپیشلی قریش اگینسٹ ہو گئے. تو ابو طالب ان کے جو چچا تھے وہ بھی اگینسٹ تھے، لیکن انہوں نے انہیں قریش کی ریت سے بچایا اور اس کے علاوہ کنسیلیٹری نوٹ کیا، لیکن ان کے جو تعلقات تھے وہ دن بدن خراب ہو رہے تھے. تو جہاں پر کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں پر نیگوسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیگوسیشن کیا ہے؟ دیٹ از ڈپلومیسی. اب ڈپلومیسی کا کرائٹیریا کیا تھا اسلام میں؟ کرائٹیریا آف سلیکٹنگ ڈپلومیٹک آفیسرس فرام اسلامک پرسپیکٹیو، کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں کس طرح سے ڈپلومیٹس کو بھیجا جاتا تھا اور ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا. سلیکشن آف ایمبیسڈر بوتھ آن کیپیبلٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس. ٹھیک ہے، ایک تو وہ کیپیبل ہو، ٹھیک، وہ قابل ہو کہ دوسروں کو اپنی جو ان سے نیگوسیشن کرنے میں ان سے ایگریمنٹ کروانے میں، دوسرا وہ ٹرسٹ وردی ہو، ٹھیک ہے، بھروسے کے لائق کوئی بندہ ہو. تو نظام الملک ان ہز بک نیم سیاست نامہ دا بک آف پالیٹکس سجیسٹڈ. اب اسلام میں آپ نے مسلم فلاسفرس کو پڑھا ہوگا تو اس میں کس طرح کا اسٹیٹس مین ہونا چاہیے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، منسٹرز کیسے ہونے چاہیے اور پبلک کو کیسا ہونا چاہیے، یا یہ بھی لکھا ہوا ہے ایون کہ ڈپلومیٹس کو کیسا ہونا چاہیے. تو وہ کیا بتاتے ہیں اپنی بک سیاست نامہ میں، بک آف پالیٹکس میں، وہ کہتا ہے کہ اسے ہونا چاہیے بولڈ ان اسپیکنگ بٹ ڈز ناٹ سے ٹو مچ. اسپیکنگ میں بولڈ ہو لیکن بہت زیادہ نہ بولے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ بولنے والا بھی بیوقوف ہوتے ہیں، وہ اکثر بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ کرنے کی نہیں ہوتی. ٹریولڈ وائڈلی، اس نے بہت زیادہ سفر کیا ہو، اسے جگہ جگہ کا علم ہو. ٹھیک ہے، وائڈلی ٹریول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سفیر دوسری جگہ پر جا کے تب ہی نیگوشیٹ کرے گا جب اس نے ہر جگہ کا سفر کیا ہوگا اور اس کے پاس نالج ہوگا ہر جگہ کا، ہر سچویشن کا، ہر ملک کی کنڈیشن کا اسے پتہ ہوگا، مینز اس کے پاس براڈ نالج ہوگا، تب وہ جا کر نیگوشیٹ کرنے کے قابل ہوگا. تو ڈپلومیٹ کو بولڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹریول بھی اس کی ٹریولنگ بھی زیادہ ہو. اے پورشن آف ایوری برانچ آف لرننگ ریٹینٹیو آف میموری اینڈ فار سینگ ٹال اینڈ خیر. یہ اس کی فزیک کو پر اتنا نہیں جاتے، فزیک پر اتنا اسلام کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ فزیکلی وہ نارمل ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے سفر کرنا آسان ہو، اس کے لیے کہیں پر جانا آسان ہو، اس کے لیے بولنا آسان ہو، اپنی بات سمجھانی آسان ہو. تو فزیکلی اگر وہ نارمل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی میموری شارپ ہونی چاہیے، اسے واقعات یاد رہیں تاکہ وہ نیگوشیٹ کرتے ہوئے کوئی بات بھول نہ جائے، کوئی پوائنٹ اس سے رہ نہ جائے. ٹھیک ہے، اور فار سینگ مینس کہ دورس، کہ وہ زیادہ دور کی سوچ رکھتا ہو، کہ وہ ایسے مسائل کو حل کرے کہ جن کے امپیکٹس دور دور تک ہوں مستقبل میں. یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر مسئلہ حل کر دیا اور دوسرے دن پھر جا کر وہی مسئلہ دوبارہ سے شروع ہو گئے. تو اس لیے اسے فارسنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایمبیسیز کو سفارہ عربی میں کہا گیا ہے. نو ریزیڈنٹ ایمبیسیز envoy delegation could be dispatched for a particular mission and returned back as soon as the mission accomplished. For example, Prophet sent envoys other tribes, Abyssinian, Negus, monarchs of the Persia and Byzantine. اب یہ ہے کہ آج کل تو یہ نا کہ جگہ پہ ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں، ایمبیسیڈرز جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے کونسلر ایون وہاں پر رہتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایمبیسیڈر جائیں گے اور وہاں پر رہیں گے. وہ پرٹیکولر مشن کے لیے جاتے ہیں اور تھوڑے ٹائم میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر آگے ایکشن لینے ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر.
اس کے بعد نیگوسیشن میں کیا ہے کہ ڈپلومیٹک پروسیجر ان وچ دا اسٹیٹ ریپرزینٹیوز ان ڈائریکٹ پرسنل کانٹیکٹ اور تھرو کورسپونڈنس انگیج ان ڈسکشن آف میٹرز آف میوچل کنسرن. ٹھیک, میوچل کنسرن جو آپ کے میٹرز ہیں ایک تو ان میں انگیج رہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ ریپرزینٹیو جو ہیں وہ اگر ڈائریکٹ پرسنل کانٹیکٹ کریں تو وہ زیادہ ٹھیک ہے کہ بجائے اس کے کہ جائیں اور کسی کے تھرو کسی کو آگے سے بادشاہ کی طرف بھیج دیں کہ وہ جا کے نیگوسیشن اس کی جگہ کرے. تو یعنی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوگا اور جو ڈسکشن ہوگی وہ میوچل کنسرنس کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے, جس میں دونوں کے کنسرن ہیں. اٹیمپٹ ٹو ریزالو ڈسپیوٹ ارائزنگ بٹوین دیم. اگر اس دوران بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو رہا ہے یا ویسے بھی ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے تو اس کو ہر حال میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مین آبجیکٹیوز از ٹو ریچ این ایگریمنٹ ویدر بیسڈ آن اے ٹریٹی اور دا میوچل انڈرسٹینڈنگ. آبجیکٹیو اس کا کیا ہوگا کہ وہ کسی معاہدے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا معاہدہ جو دونوں کے فائدے میں ہو. کنکلوڈنگ این ایگریمنٹ بائی سائننگ اٹ اینڈ ریکارڈنگ بائی دا وٹنس. ٹھیک ہے, اسے سائن کر کے یا اب جو ٹریٹی سائن کرنا ہے تو اس کا گواہ بھی موجود ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس یہ ٹریٹی سائن ہوا تھا, کہ بعد میں اگر کوئی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کو ہٹنے کا موقع نہ دیا جائے. اب صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ سائن بائی پروفٹ اینڈ سہیل. پروفٹ محمد فکسڈ ہز سیل آن دا ڈاکیومنٹ اینڈ واز اٹیسٹڈ بائی دا سیورل وٹنسز فرام دا پارٹیز. ٹھیک, صلح حدیبیہ میں یہ ہوا ہے کہ ہولی پروفٹ نے اپنی جو سیل ہے وہ لگائی ہے معاہدے کے اوپر, پلس انہوں نے وہاں پر گواہ بھی رکھے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے اٹیسٹ بھی کروایا ہے. اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک کمیونٹی میں کیا ہے کہ قرآن اینڈ سنہ اینڈ کنسسٹنٹ پریکٹس آف مسلم لیڈرز اسٹیبلش پریویلیجز اینڈ امیونٹیز آف ڈپلومیٹک ایجنٹ. وہ کیا ہیں؟ ایک امیونٹی فرام پروزیکیوشن, کہ اسے پروزیکیوٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے چنگیز خان کے دور میں وہ ڈپلومیٹس گئے تھے تو انہوں نے اس نے سب کی گردنیں کاٹ دی تھی. یہ بالکل پروہیبٹ ہے اسلام کے اندر. فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. ٹھیک ہے, کسی ڈپلومیٹ کو ڈیٹینشن میں نہیں ڈالا جائے گا, اسے قید نہیں کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ پراپر کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ, کیئر اور ٹریٹمنٹ اس کی بالکل پراپر ہوگی. آفٹر دا ٹیکنگ آف مکہ بٹوین 630 AD and 631, Prophet granted foreign envoys and their staff servant with immunity and preferred treatment, proper treatment. They were not to be molested, mistreated, imprisoned or killed. ٹھیک ہے, ہولی پروفٹ کے ٹائم پیریڈ میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی ڈپلومیٹ آیا ہے تو اس کو مار دیا گیا ہے یا اس کو امپریزن کر دیا گیا ہے, اس کو قید کر دیا گیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور کوشش کی گئی ہے کہ کسی معاہدے تک اس کے ساتھ پہنچے. اور ڈپلومیٹک پریویلیجز میں کیا ہے کہ مسلم رولر ریسیو فورن انوائز وتھ کرٹسی اینڈ آنر. وہ ان کو اچھی طرح سے ریسیو کریں گے فورن انوائز کو. نظام الملک ایمبیسڈرز آر مونارکس ریپرزینٹیوز اینڈ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ. ٹھیک ہے, مونارک ہوتے تھے نا پہلے ٹائم پیریڈ میں, تو نظام الملک نے یہ کہا ہے کہ یہ بادشاہوں کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. ڈپلومیٹک انوائس ایگزیمپٹیو فار ٹیکسز, اس سے کوئی ٹیکس ایکسٹرا نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, گڈس کیریڈ بائی انوائے فار کمرشل پرپز سبجیکٹڈ ٹو ٹیکسیشن. فار ایگزامپل ابو یوسف, ویل نون اسلامک لیجسلیٹر ان Abbasid period, stated that an envoy who brought materials for trading would pay 1/10 tax after conducting the sale. ٹھیک ہے, ویسے اس کو جو ٹیکسز ہیں کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس پر اسے ٹیکس نہیں لیے جائیں گے, لیکن اس کے میٹیریل میں یہ تھا کہ یہ عباسیوں کے دور میں یہ ہوا تھا کہ جو ابو یوسف ہے اسلامک لیجسلیٹر, اس نے یہ کہا تھا کہ جو باہر سے ہمارے پاس آئیں گے, ڈپلومیٹ آئیں گے, ان کے اوپر 1/10% جو ہے وہ ٹیکس پے کریں گے اپنی ٹریڈنگ میٹیریل کے اوپر. ٹھیک ہے, آفٹر کنڈکٹنگ دا سیل, کہ اگر وہ باہر سے چیزیں اپنی بیچنے کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ مطلب ٹریڈنگ کے لیے, ویسے تو اس سے فضول میں ٹیکس نہیں لیا جاتا, لیکن اگر کوئی چیز وہ ٹریڈنگ کے لیے لے کر آتے ہیں, سیل کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں, تو اس سے اس پر 1/10% ٹیکس جو ہے وہ لیا جائے گا. تو یہ عباسیوں کے ٹائم پیریڈ میں یہ رول بنا تھا.
Or diplomacy in Islam played a very significant role in diffusing tension, signing treaties to make peace with enemy, exchanging prisoners of war, and establishing contact with non-Muslim countries. During the time of peace, diplomacy gained prominence in facilitating trade relations, exchanging information among the nations, and fulfilling other social purposes. Foreign policy is perceived in medieval days the spread of Islam and to avoid conflict in peaceful manner. That was beauty of diplomacy in Islam. It was all